السلام علیکم دوستو، آئی ٹی پروفیشنل کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف، اور آج اس ویڈیو میں ہم اپنی پروڈکٹس کو لارول سے فیچ کر کے اینگولر کے فرنٹ اینڈ پہ شو کروائیں گے۔ دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سیریز کے ساتھ چل سکیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جو کام ہر حالت میں کرنے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پروجیکٹ کو اینگولر کے پروجیکٹ کو آپ نے رن کرنا ہے، تو این جی سرو پٹ کریں گے تو یہ رن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ نے اپنے پروجیکٹ میں جانا ہے اس کے اندر لارول کے، اور یہاں پہ آپ نے پی ایچ پی آرٹیزن سرو یہ آپ نے پٹ کرنا ہے۔ دوستو آپ نے پی ایچ پی آرٹیزن اور ان کمانڈ کے ذریعے آپ نے اس کو رن کرنا ہے، ورنہ کراس پرابلم آ جائے گی، کراس اوریجن پرابلم جو بلاک کر دے گی آپ کی ریکویسٹ کوڈ، آپ کو لارول سے ڈیٹا فیچ کرنے نہیں دے گی۔ آپ نے یہاں پہ بھی اسی طرح اس کو رن کرنا ہے اور اینگولر کے پروجیکٹ کو بھی اسی طرح رن کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کا جو ایس کیو ایل ہے وہ بھی رن ہونا چاہیے۔ میں نے لارگان انسٹال کیا ہوا ہے، تو آپ نے ایگزام ویمپ یا جو بھی انسٹال کیا آپ کی جو ایس کیو ایل سرور ہے وہ رن ہونا چاہیے۔ تو اب کیا کرتے ہیں کہ دوستو یہ تین کام کرنے کے بعد اب ہم نے اپنے ڈیٹا کو شو کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو ایچ ٹی ایم ایل یوز کرنا ہے وہ ہم جو تھیم یوز کر رہے تھے اس کے اندر ہے۔ تو اگر ہم اپنے تھیم کو اوپن کریں اور اس کے اندر ہم میل میں جائیں تو اس کے اندر وہ ٹیبل پڑا ہوا ہے جو میں یوز کرنا چاہتا ہوں۔ ان باکس کے اندر ہوگا یہ ان باکس، تو یہ والا ٹیبل جو ہے میں یوز کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے انسپیکٹ کرتا ہوں۔ انسپیکٹ کرنے کے بعد دوستو میں یہ والا جو پورا ایک باڈی ہے یہ میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کارڈ پرائمری اس کے اندر پڑا ہوا ہے، تو میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں، سمپل کاپی ایلیمنٹ۔ اس کے بعد میں اپنے پروڈکٹس کے جو کمپوننٹ تھا ایڈمن کے اندر میں اس کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے اس کے اندر پیسٹ کر دیا۔ اب جاتے ہیں اپنے براؤزر میں، میں کروم کو رن کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ کروم یوز کرتے ہیں۔ اب جو ہے اپنے پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں لوکل ہوسٹ، یہ اینگولر کا پروجیکٹ رن ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ایڈمن کے اندر پروڈکٹس کو جو ہے وہ شو کروانا ہے پروڈکٹس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل اس کے اندر آ چکا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اس کو جو ہے پیڈنگ اور مارجن دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سمارٹ نظر آئے۔ میں سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں ایکس اور اس کو ایک ڈیو میں ڈال دیتا ہوں، اور اس کا جو سٹائل ہے میں سٹائل اور اس کے اندر میں پیڈنگ اس کے اندر ڈال دیتا ہوں 2%۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی لے آؤٹ، سوری اس کے اندر ہم نے وہ پیسٹ کیا ہی نہیں ابھی، یہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ آپ اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں کہ یہ تھوڑا اچھی شیپ میں آ چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ والا جو ڈیٹا ہے یہ اپنے سرور سے فیچ کر کے لانا ہے۔ تو ہم آلریڈی جو ہے سروس بنا چکے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی سٹائل میں کر لیتے ہیں، ہمیں زیادہ لائنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک رو رکھیں گے اس کے اندر، باقی جو ہے ساری کی ساری ڈیل کر دیں گے۔ یہ پڑی ہیں ٹی آر، دوستوں اس کی جتنی بھی روز ہیں آپ نے کلوز کرنی ہے، تو میں اس کو جاتا ہوں نیچے سے سلیکٹ کر کے لے آتا ہوں۔ تو ہمیں یہ روز نہیں چاہیے، ہم جو ہے خود سے روز ڈیفائن کریں گے جو ہماری روز ہوں گی۔ تو یہ ٹیبل ہے، ٹیبل کے اندر سب سے پہلی جو ٹی آر ہے اس کے اندر ٹی ایچ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو میں وہ ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹی ایچ۔ تو جتنے ٹی ایچ یعنی کہ ٹیبل ہیڈنگز، تو ہمارے پاس جتنی ہیڈنگز ہیں ہم وہ شو کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس امیج ہے، اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو ہے نیم ہے پروڈکٹ کا، اس کے بعد دوستو کیٹیگری ہے،
اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پہ برانڈ ہے، اس کے بعد نیچے ہمارے پاس پرائس ہے اور ڈسکرپشن ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ تو اب میں اسی طرح یہ ٹیبل ہیڈنگز تھی، میں ان کو جو ہے ٹیبل، یہ رو ٹیبل ہیڈنگ کی تھی، میں اسی طرح ڈیٹا کے لیے بھی یہ کر دیتا ہوں۔ تو میں سمپل اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول ڈی دبانے سے جو ہے یہ ساری کی ساری سلیکٹ ہو جائیں گی جہاں تک سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں ٹی ڈی پٹ کر دوں گا تو یہ آٹومیٹکلی صاحب کو ٹی ڈی پٹ ہو جائے گا۔ اب میں چیک کرتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے اس کے اندر صحیح طرح سے شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پرفیکٹلی ڈیٹا شو ہو رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو پروڈکٹ کی سروس بنائی تھی اسے سبسکرائب کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اس کو انجیکٹ کروانا پڑے گا۔ تو انجیکٹ کروانے ہمیشہ سروس انجیکٹ کر کے یوز کی جاتی ہے زیادہ تر۔ تو پرائیویٹ، اس کے بعد پرو، میں اس کو پرو سر کا نام دوں گا، یعنی کہ اس کے اندر پروڈکٹ کی جو سروس ہے وہ پڑی ہوئی ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو ہم نے اس سروس کو کرنا ہے سبسکرائب۔ تو میں اس کے اندر سب سے پہلے میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں پروڈکٹس کا، اور وہ کس ٹائپ کا ہوگا، ہم نے پروڈکٹ کا ماڈل بنایا تھا تو یہ اس ٹائپ کا ہوگا، اور یہ ایک پوری ارے ہوگی، تو ارے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اب ہم اس کو سبسکرائب کریں دس ڈاٹ پروسر، اس کے بعد آل پروڈکٹس، جو سروس کے اندر آل پروڈکٹس کا ہم نے ڈیفائن کی تھی، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور سبسکرائب کرنے پہ یہ ہمیں ایک رسپانس دے گا۔ تو دوستو ہم جو رسپانس ہے وہ اسائن کر دیں گے اپنا جو ویریبل ہے دس پروڈکٹ جو ہم نے نیو ڈیفائن کیا ہے، یہ والا دوستو جو ویریبل ڈیفائن کیا ہم نے، اس کو ہم سارے کا سارا رسپانس دے دیں گے، یعنی کہ ڈیٹا سارا اس کے اندر آ جائے گا، اور پھر ہم اس کو یوز کر پائیں گے۔ تو میں اس کو شو بھی کروا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ڈیٹا آیا ہے یا نہیں آیا۔ نیچے میں لاگ میں شو کروا دیتا ہوں لاگ، اس کے بعد دس ڈاٹ پروڈکٹس، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈیٹا ہمارے پاس پہنچا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوستو ہم نے جانا ہے اپنی پروڈکٹ کی سروس میں، اور یہ جو ڈی بی کا فنکشن ہے اس سے ہمیں کال کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے اس کو کال کرنا ہے کنسٹرکٹر کے اندر۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نہیں کیا تھا، آپ اس کو کال کر لیں دس ڈاٹ گیٹ ڈی بی، یعنی کہ یہ والا فنکشن جو ہے اس کو کال کرنا ہے۔ اب جاتے ہیں ہم اپنے براؤزر میں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ڈیٹا واقعی میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے سکسیسفلی ڈیٹا بیس سے فیچ کر کے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈمی ڈیٹا ہے وہ پٹ کر دیا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے ڈمی ڈیٹا یعنی خود سے ڈیٹا اس میں پٹ کر دیا تھا۔ اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کیا کریں، یہاں پہ انسرٹ کے آپشن پہ جائیں، یہاں پہ، اور تین چار جو روز ہیں وہ خود سے آپ ڈال دیں، آئی ڈی نہیں ڈالنی، باقی ڈال دینا میں پرو نیم کیٹیگری کیٹ 1 برانڈ 1۔ میں اس طرح آپ کو ڈال کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے اس کے اندر ڈسکرپشن کچھ بھی ڈال دینی ہے، میں اس کے اندر پرائس بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد امیج ہے دوستو، اب جو ہے میں اس کو گو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا جو ہے اس کے اندر انسرٹ ہو جائے گا۔ اگر اب ہم اپنے براؤزر میں جائیں تو آپ دیکھ گے آپ نے اسی طرح جو ہے ڈیٹا اس کے اندر کچھ ڈمی ڈیٹا سٹور کر دینا۔ اگر اب میں اس کو ریفریش کروں تو آپ دوستو دیکھیں گے کہ یہاں پہ 4 جو ہے آئٹمز ہیں وہ آئیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آ چکی ہے پرو نیم وغیرہ۔ تو اس طرح آپ نے ڈیٹا شو وہ اس کے اندر پٹ کر لینا ہے۔ اب ہم ڈیٹا شو کرواتے ہیں، تو شو کروانے کے لیے دوستو آپ کو سمپل سی یہاں پہ لگانی ہے اسکیم۔ اس کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپل یہاں پہ لگانا ہے این جی اور، تو میں نے سنپس انسٹال کیے ہیں، اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوئے تو آپ یہ پٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ پروڈکٹس، تو اب میں کس ویریبل کو ہٹ کر رہا ہوں یہاں پہ پروڈکٹ، اسپیلنگ مسٹیک دوستو یہاں پہ پروڈکٹس، تو یہ اس کے اندر جو پروڈکٹس کا یہ ویریبل ہے جس کو ہم نے سارے کا سارا رسپانس اسائن کر دیا ہے، یہ وہ والا ویریبل ہم یہاں پہ ہٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس کو پی کر دیتا ہوں، یعنی کہ پروڈکٹس میں سے ایک پی ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ہم نے پی ڈاٹ یہاں پہ ہم نے ڈیٹا شو کروانا ہے، تو میں یہاں پہ کروا دیتا ہوں، یہ آپ نے کرلی بریسز لگانی ہوتی ہیں یہاں پہ پی ڈاٹ نیم۔ اس کے بعد دوستو اسی طرح آپ نے اس کو کاپی پیسٹ کرتے جانا ہے،
اور یہ امیج تھی تو ہم نے امیج پاتھ، تو ہم یہاں پہ امیج شو کروائیں گے. پہلے ہمیں یہاں پہ نیم وغیرہ شو کروا لینے دیں. اس کے بعد کیٹیگری، کیٹیگری آ گئی. اس کے بعد برانڈ ہے تو برانڈ شو کروا دیتے ہیں. سپیلنگ مسٹیک میں کرتا ہوں ہمیشہ. اس کے بعد یہاں پہ پرائس ہے تو پرائس شو کروا دیں. ڈاٹ لگانا ہے اور پرائس. اس کے بعد ڈسکرپشن، اور اس کے ساتھ دوستوں آپ نے یہاں پہ ایک پائپ لگانا ہے جو کہ ہے سلائس کا. تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ہماری ڈسکرپشن بہت زیادہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے توڑ دیں گے. یعنی کہ ہم 0 سے لے کے 20 کریکٹرز تک کی جو پارٹ ہے وہ شو کروائیں گے. اس کے بعد جو پارٹ ہے وہ سکپ ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا آ رہا ہے. یعنی دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکسیسفلی جو ہے ڈیٹا آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ڈسکرپشن تھی، ڈسکرپشن شو ہو رہی ہے صحیح طرح سے یا نہیں ہو رہی. تو پرائس، اچھا تو یہ دوستوں بعد میں کر لیں گے. اب امیج شو کروا لیتے ہیں یہاں پہ. تو امیج کیونکہ ابھی تک ہم نے نہیں ڈالی ہوئی تو شو نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کا بندوبست یہاں پہ کر لیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ سمپل لگانا ہے امیج کا ٹیگ، اور اس کے بعد سٹائل دینا ہے. اس کی جو وڈتھ ہے وہ 50 پکسل دے دیں گے، 50 پکسل. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی 50 پکسل. تو اگر کوئی امیج جب ہم سٹور کروائیں گے تو وہ یہاں پہ شو ہوگی. آپ پریشان نہیں ہونا آپ نے، وہ یہاں پہ امیج ہر حالت میں شو ہوگی. اب ہم نے امیج اس کے اندر، اور اس کے بعد ایس آر سی جو ڈالنا ہے وہ امیج پاتھ ڈالنا ہے. ایسا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. ہم نے اسی طرح اس کو بھی اس کے اندر رینڈر کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دوستوں کیا کرنا ہے کہ یہ بریکٹس وغیرہ نہیں لگانی. آپ نے سمپل بریکٹس کے علاوہ یہاں پہ پی ڈاٹ امیج پاتھ آپ نے لگانا ہے. ڈاٹ تو میرے خیال میں آپ وہ بریکٹس لگا لیں. اگر نہ شو ہوئی تو ہم دوبارہ کر لیں گے اس کو. امیج پاتھ یہ آپ نے کر دینا ہے. اس کے بعد سیو کرتے ہیں، جاتے ہیں اپنے براؤزر میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیج بھی شو ہو رہی ہے. امیج کی 2-3 ہم نے امیجز پٹ کی تھی تو وہ امیجز بھی اس کے اندر شو ہو رہی ہیں. تو اب جو ہے نیکسٹ جو ہم نے ہمارا جو ایرر آ رہا ہے یہ پرائس ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرائس کیوں نہیں صحیح طرح سے شو ہو رہی. تو ہم نے ڈیٹا بیس میں تو پرائس پٹ کی ہے 1200، لیکن یہاں پہ ٹیمپ آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پرائس کی جگہ صحیح پرائس نہیں آ رہی. تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ پرائس اپنے ماڈل میں جاتے ہیں، پرائس ہے ٹھیک ہے. تو دوستو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. کیونکہ دوستو ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی تو اس طرح بندہ اچھا نہیں لگتا. نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے اس کی فنشنگ وغیرہ کا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.